حضرات مکرم، ایک دن میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ابا جی قبلہ سے پوچھا کہ جی ہم اللہ والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قبر میں جو بھی مردہ جاتا ہے اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں، یہ بتا تیرا دین کیا ہے، کون سے دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ تو اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں، اسی طرح اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی کہلانے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی، سرکار تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے اللہ کو اپنا رب قرار دینے والے، اے اسلام کو اپنا دین تسلیم کرنے والے، یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو شاہ شمشاد قداں ہے اور خسرو شیری دہنا ہے، یہ جو جان عاشقاں اور روح دل براں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے تو تیرا اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے۔ میں نے ابا جی قبلہ سے سوال یہ کیا کہ جی یہ سوال و جواب تو کافروں سے بھی ہوں گے، مومنوں سے بھی ہوں گے، اور پھر سوال و جواب کے نتیجے میں عذاب یا ثواب ہوگا۔ اگر سوالوں کے جواب صحیح دیں گے تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اگر سوالوں کے جواب معاذ اللہ غلط دیں گے تو پھر قبر میں عذاب کی صورت بن جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، جو خوف کا مقام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں یا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، تو عذاب ہو یا ثواب ہو دونوں کا تعلق زندگی سے ہے نا۔ کسی پتھر کو عذاب یا ثواب سے کیا تعلق، کسی بے جان چیز کو کیا تعلق؟ تو قبر میں اگر کافروں کو عذاب ہوگا تو پتہ چلا کہ وہ بھی زندہ ہوں گے، لیکن ہم تو اصرار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے محبوب زندہ ہیں، اللہ کے ولی زندہ ہیں۔ تو آخر ہم یہ اللہ کے محبوبوں کے بارے میں اصرار کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہاں ہر ایک زندہ ہے۔ تو یہ کیا بات بنی؟ اب یہ ایک خلش تھی میرے ذہن میں، کسک تھی، اور پھر ہم لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ سوال کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے جواب ضرور مل جائے گا، ورنہ آج کل لوگ سوال جواب لینے کے لیے نہیں کرتے بلکہ دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ایسا سوال کریں گے وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا، لیکن ہم ظاہر ہے اپنی تسلی کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ اب آپ بھی سوال سن کے سمجھ رہے ہوں گے کہ واقعی سوال ٹیڑھا ہے۔ ابا جی قبلہ سے پوچھا، اچھا ابا جی قبلہ سے پوچھتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے، اور اس لیے خوش ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے پھر بچوں کو ذرا دین سمجھنے کا شوق ہے۔ فرمایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اصل میں زندگی کے لطف و لذت کا نام ہے، زندگی کے فائدے کا نام ہے، منافع حیات کا نام ہے۔ زندگی کا کوئی لطف ہو، کوئی لذت ہو، کوئی نفع ہو، کوئی فائدہ ہو تو ہم اسے زندگی کہتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں دیکھو اگر کوئی شخص مسلسل محرومیوں کا شکار ہو، وہ اس کی زندگی سسکیوں اور ہچکیوں اور آنسوؤں اور افسردگی اور ناکامیوں اور محرومیوں سے عبارت ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو جیتے جی مر گیا ہے، یہ تو زندہ درگور ہو گیا ہے۔ تو بھئی جیتا جاگتا انسان ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جیتے جی مر گیا؟ کیسے مر گیا جیتے جی؟ زندہ تو کھڑا ہے، زندہ درگور ہو گیا؟ بھئی زندہ زمین پہ کھڑا ہے، زندہ قبر میں کہاں دفن ہوا ہے؟ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی زندہ تو ہے، سانس تو لے رہا ہے، چل پھر تو رہا ہے، لیکن اس زندگی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو زندگی اصل میں زندگی کے لطف و لذت کا نام ہے۔ تو قبر میں زندگی کا مزہ جو ہے وہ تو اللہ کے محبوبوں کو ہوگا، کافروں کو تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوبوں کو زندہ کہا جاتا ہے، کافروں اور گنہگاروں، فاسقوں، فاجروں کو نہیں کہا جاتا۔ فرمایا کہ اب اصولاً تمہیں ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا عقیدہ جو ہے وہ محاوروں سے ثابت ہوتا ہے؟ زندہ درگور ہونا، جیتے جی مر جانا، ان چیزوں سے کیا عقیدے ثابت ہوتے ہیں؟ بھئی عقیدہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔
تو آپ قرآن حدیث سے کوئی دلیل دیں تو مانیں گے کہ ہاں زندگی واقعی منافع حیات کا نام ہے، زندگی کے لطف و لذت کا نام زندگی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو اس کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ قرآن حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، ورنہ کیسے بات بنے گی؟ فرمایا کہ قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کافروں کے بارے میں کہ جب وہ جہنم میں ہوں گے تو کیا ہوگا ان کا حال؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم میں کافر نہ جئیں گے نہ مریں گے. اب جہنم میں کافر نہ جئیں گے نہ مریں گے، کیا وہاں پہ بھی کوئی عالم برزخ ہوگا کہ موت اور زندگی کے درمیان کا کوئی وقفہ؟ کیا بات بنی نہ جئیں گے نہ مریں گے؟ تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ جئیں گے اس لیے نہیں کہ انہیں اس زندگی کا کوئی لطف نہیں ہوگا، کوئی لذت، کوئی مزہ، کوئی فائدہ، کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کافر جہنم میں جئیں گے نہیں اور مریں گے نہیں. اگر مر جاتے تو اس عذاب سے جان چھوٹ جاتی، تو اس لیے مریں گے نہیں. تو اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ زندگی اصل میں زندگی کے نفع اور فائدے کا نام ہے، لطف اور لذت کا نام ہے اور مزے کا نام ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو زندگی سے تعبیر نہیں کیا جاتا. تو اب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ہم اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوبوں کو قبر میں اس لیے زندہ مانتے ہیں کہ ان کو اس زندگی کا مزہ، لطف اور حیات وہ میسر ہوتا ہے اور حاصل ہوتا ہے.